ہمارے آج کے سلسلے کا موضوع ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبادت اور ریاضت۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم پیشوا ہیں۔ آپ کا نام حسن ہے، آپ نجیب الطرفین ہیں، حسنی اور حسینی سید۔ نجیب الطرفین انہیں کہتے ہیں کہ جن کے والدین میں سے کوئی ایک حسنی سید ہوں اور ایک جو ہے وہ حسینی سید ہوں۔ آپ کے القابات بہت زیادہ ہیں، مگر مشہور و معروف القابات معین الدین، خواجہ غریب نواز، سلطان الہند، وارث النبی اور عطائے رسول۔ اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جن اور آدمی اسی لیے بنائے کہ میری بندگی کریں۔ اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام سے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت میں رہو۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کریم کی عبادت کرنا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بندہ خواہ کتنا ہی بڑا ولی بن جائے، وہ عبادات سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اور خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی شریعت و سنت کے مطابق عبادت و ریاضت میں گزارتے ہیں۔ انہی خوش نصیبوں میں سے ایک حضرت خواجہ غریب نواز سید معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بھی ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ساری زندگی شریعت و سنت، عبادت و ریاضت، تقوی و پرہیزگاری اور خوف خدا و عشق مصطفیٰ میں گزری نظر آتی ہے۔ ایسے ہی مقرب اور برگزیدہ بندوں کی شان بیان کرتے ہوئے اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم۔ تو اس آیت کریمہ میں اولیاء کرام کی شان بیان فرمائی گئی، اور اس سے اگلی آیت میں اولیاء کرام کی پہچان بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان اولیاؤہ الا المتقون، اولیاء تو پرہیزگار ہی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کریم کے اولیاء نیک، متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ ان نیک، متقی اور پرہیزگار لوگوں کی جزا اور ان کے اوصاف بیان کرتے ہوئے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، بے شک پرہیزگار باغوں اور چشموں میں ہیں، اپنے رب کی عطائیں لیتے ہوئے، بے شک وہ اس سے پہلے نیکوکار تھے، وہ رات میں کم سویا کرتے اور پچھلی رات استغفار کرتے۔ ان کامل الایمان لوگوں کی خلوت و تنہائی اور راتوں کی شب بیداری کا حال بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں۔ ان کامل الایمان لوگوں کی کروٹوں کے خواب گاہوں سے جدا ہونے، خوف و امید کے ساتھ اپنے رب کو پکارنے اور ان کے صدقہ و خیرات کرنے کے اوصاف بیان کرتے ہوئے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خواب گاہوں سے اور اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے اور امید کرتے، اور ہمارے دیے ہوئے میں سے کچھ خیرات کرتے ہیں۔ خلیفہ اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ولی اللہ وہ ہے جو فرائض سے قرب الہی حاصل کرے اور اطاعت الہی میں مشغول رہے، اور اس کا دل نور جلال الہی کی معرفت میں مستغرق ہو، جب دیکھے دلائل قدرت الہی کو دیکھے، اور جب سنے اللہ کی آیتیں ہی سنے،
اور جب بولے تو اپنے رب کی پاکی ہی بیان کرے، اور جب حرکت کرے طاعت الہی میں حرکت کرے، اور جب کوشش کرے اسی امر میں کوشش کرے جو ذریعہ قرب الہی ہو، اللہ کے ذکر سے نہ تھکے اور دل کی آنکھوں سے خدا کے سوا غیر کو نہ دیکھے۔ یہ صفت اولیاء کی ہے۔ بندہ جب اس حال پر پہنچتا ہے تو اللہ اس کا ولی و ناصر اور معین و مددگار ہوتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ان آیات اور تفسیر سے معلوم ہوا کہ اولیاء کرام صاحب ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ ان کی راتیں اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام کی حالت میں گزرتی ہیں۔ ان کی کروٹیں خواب گاہوں سے جدا رہتی ہیں، یعنی بستروں سے جدا رہتی ہیں۔ وہ رات میں کم سوتے اور پچھلی رات استغفار کرتے ہیں۔ وہ خوف و امید سے اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ وہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو عبادات سے بے نیاز نہیں سمجھتے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اگر میں 1000 برس جیوں تو فرائض و واجبات تو بڑی چیز ہیں جو نوافل اور مستحبات مقرر کر لیے ہیں، بے عذر شرعی ان میں سے کچھ کم نہ کروں۔ اگر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حالات زندگی کا مشاہدہ کیا جائے تو بیان کردہ سارے اوصاف خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی میں نظر آتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ساری رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کوئی شخص اللہ کریم کی بارگاہ میں نماز کے بغیر قرب حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ حدیث پاک میں ہے الصلاۃ معراج المؤمن، یعنی نماز مومن کی معراج ہے۔ اللہ کریم سے ملاقات نماز ہی سے شروع ہوتی ہے، اور یہی سب سے بڑا مقام ہے۔ نماز ایک راز ہے جو بندہ اپنے پروردگار عز و جل سے بیان کرتا ہے۔ راز کہنے کے لیے قرب چاہیے، اور قرب وہی حاصل کر سکتا ہے جو راز کے لائق ہو، اور راز سوائے نماز کے اور کسی طرح حاصل نہیں ہو سکتا۔ حدیث پاک میں ہے ان المصلی یناجی ربہ، یعنی نماز پڑھنے والا اللہ کریم سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں، وہ کیسے مسلمان ہیں جو نماز وقت پر ادا نہیں کرتے اور اس قدر دیر کرتے ہیں کہ وقت گزر جاتا ہے۔ ان کے مسلمان ہونے پر 20,000 بار افسوس جو اللہ کریم کی بندگی کرنے میں سستی کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ میرا گزر ایک ایسے شہر سے ہوا جہاں مسلمان وقت سے پہلے نماز کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ میں نے پوچھا اس میں کیا حکمت ہے کہ آپ لوگ وقت سے پہلے نماز کے لیے تیار ہو کر بیٹھ جاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اس لیے تاکہ وقت ہوتے ہی نماز ادا کر لیں۔ اگر ہم وقت سے پہلے تیاری نہ کریں تو ممکن ہے کہ نماز کا وقت گزر جائے، اور اگر ایسا ہو گیا تو کل بروز قیامت اللہ کریم کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے منہ دکھائیں گے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں ایک دفعہ کسی شہر میں گیا جو ملک کے شام کے نزدیک تھا۔ شہر کے باہر ایک غار تھا جس میں ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ رہتے تھے۔ وہ اتنے ضعیف تھے کہ جسم پر ہڈیاں ہی ہڈیاں تھیں۔ میں ملاقات کے لیے پہنچا تو دیکھا کہ وہ جائے نماز پر بیٹھے ہیں اور قریب ہی 2 شیر کھڑے ہوئے ہیں۔ ڈر کے مارے مجھے ان کے پاس جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اتنے میں ان کی نظر مجھ پر پڑی تو فرمایا، ڈرو نہیں، آ جاؤ۔ میں قریب گیا اور سلام و مصافحے کے بعد بیٹھ گیا۔ انہوں نے پہلی بات مجھ سے یہ کی کہ جب تم کسی چیز کا ارادہ نہیں کرو گے تو وہ بھی تمہارا ارادہ نہیں کرے گی۔ جب تمہارے دل میں خدا کا ڈر ہوگا تو ہر چیز تم سے ڈرے گی۔ شیر کی کیا مجال کہ وہ تمہیں ڈرا سکے۔ اس کے بعد میرا حال احوال معلوم کیا اور نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، بزرگوں کی خدمت کرتے رہو، بزرگ بن جاؤ گے۔ پھر اپنا حال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، مجھے اس غار میں رہتے ہوئے کئی سال ہو گئے ہیں، مخلوق سے کنارہ کش ہوں، اور 30 سال سے ایک ہی چیز کا غم مجھے رات دن رلا رہا ہے۔ میں نے عرض کی، حضور کس چیز کا غم؟ فرمایا، نماز کا غم۔ میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں تو اپنا آپ دیکھ کر روتا ہوں کہ کہیں کوئی شرط مجھ سے رہ گئی تو نماز میرے منہ پر مار دی جائے گی اور سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ پھر نصیحت کرتے ہوئے فرمایا،
اگر تم نے نماز کا حق ادا کر دیا تو واقعی بہت بڑا کام کر لیا، نہیں تو صرف عمر ہی ضائع کی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غلط نماز پڑھنے سے بڑا کوئی گناہ نہیں، اور قیامت میں ایسے نمازی سے بڑا خدا کا کوئی دشمن نہیں۔ میرے بدن پر جو صرف ہڈیاں اور چمڑا نظر آ رہا ہے، اس کا سبب یہی غم ہے کہ مجھے نہیں معلوم میں نے آج تک نماز کا حق ادا کیا ہے یا نہیں۔ نماز بہت بڑی ذمہ داری ہے، جو یہ ذمہ داری پوری نہیں کرے گا وہ قیامت میں شرمندگی اٹھائے گا اور چہرہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گا۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اشک بار آنکھوں کے ساتھ نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، نماز دین کا ستون ہے، جب تک ستون سلامت ہے گھر سلامت ہے، جب ستون گرے گا تو گھر بھی گر جائے گا، چونکہ اسلام اور دین کے لیے نماز ستون کی طرح ہے، اس لیے اگر نماز میں خرابی پیدا ہوگی تو وہ اسلام اور دین خراب ہونے کا سبب ہوگی۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نماز اللہ تبارک و تعالی کی امانت ہے، لہذا اس امانت کی حفاظت کرنا بندوں پر واجب ہے۔ جب انسان نماز شروع کرے تو اسے چاہیے کہ رکوع اور سجود ایسے ادا کرے جیسے ادا کرنے کا حق ہے، یوں ہی دیگر تمام ارکان بھی صحیح طریقے سے ادا کرے۔ میں نے کتاب صلاۃ مسعودی میں پڑھا ہے کہ جب لوگ اچھے طریقے سے کما حق ہو نماز ادا کرتے ہیں اور رکوع و سجود نیز قرات و تسبیح میں کوئی کمی نہیں کرتے تو فرشتے ان کی نماز آسمان پر لے جاتے ہیں۔ اس نماز سے ایک نور پھیلتا ہے جس سے آسمان کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جب وہ نماز عرش کے نیچے لائی جاتی ہے تو حکم ہوتا ہے سجدہ کر اور نمازی کے لیے مجھ سے بخشش مانگ، کیونکہ اس نے تیرا حق ادا کیا ہے۔ اتنا فرما کر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اشک باری فرمانے لگے، پھر فرمایا، یہ ان کا حق ہے جو نماز اچھی طرح ادا کریں۔ اس کے برعکس جو شخص نماز کا حق ادا نہیں کرتا، جب اس کی نماز فرشتے آسمان پر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے اور حکم ہوتا ہے کہ اس نماز کو واپس لے جاؤ اور نمازی کے منہ پر دے مارو۔ اس وقت نماز زبان حال سے کہتی ہے، خدا تجھے ضائع کرے جیسے تو نے مجھے ضائع کیا۔ اے عاشقان اولیاء، اب آئیے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شوق تلاوت کے بارے میں سنتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو قرآن پاک کی تلاوت سے اس قدر شغف تھا، اس قدر محبت تھی کہ دن میں 2 مرتبہ قرآن پاک ختم فرما لیتے۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تلاوت قرآن کریم سے کس قدر شغف تھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دن میں 2 قرآن پاک ختم فرما لیتے۔ ہم خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محبت کا دم بھرنے والے اپنی حالت پر غور کریں کہ دن میں 2 قرآن پاک ختم کرنا تو دور کی بات، ہم تو مہینوں بلکہ سالوں میں بھی ایک قرآن کریم ختم نہیں کر پاتے، بلکہ ہمیں تو درست قرآن پاک پڑھنا بھی نہیں آتا۔ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کا تو شوق ہے، لیکن افسوس قرآن پاک سیکھنے کا شوق نہیں۔ حالانکہ قرآن پاک پڑھنے پڑھانے کے دنیا و آخرت میں بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب ایک فتنہ برپا ہوگا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کی کتاب جس میں تمہارے اگلوں اور پچھلوں کی خبریں ہیں اور تمہارے آپس کے فیصلے ہیں۔ قرآن فیصلہ کن ہے اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ جو ظالم اسے چھوڑ دے گا اللہ کریم اسے تباہ کر دے گا، اور جو اس کے غیر میں ہدایت ڈھونڈے گا اللہ کریم اسے گمراہ کر دے گا۔ وہ اللہ کریم کی مضبوط رسی اور وہ حکمت والا ذکر ہے، وہ سیدھا راستہ ہے۔ قرآن وہ ہے جس کی برکت سے
خواہشات بگڑتی نہیں، اور جس کے ساتھ دوسری زبانیں مل کر اسے مشتبہ و مشکوک نہیں بنا سکتی، جس سے علماء سیر نہیں ہوتے، جو زیادہ دہرانے سے پرانا نہیں پڑتا، جس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے۔ قرآن ہی وہ ہے کہ جب اسے جنات نے سنا تو یہ کہے بغیر نہ رہ سکے کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو اچھائی کی راہبری کرتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لائے۔ جو قرآن کا قائل ہو وہ سچا ہے، جس نے اس پر عمل کیا وہ ثواب پائے گا، اور جو اس کے مطابق فیصلہ کرے گا وہ منصف ہوگا، انصاف کرنے والا ہوگا، اور جو اس کی طرف بلائے گا وہ سیدھی راہ کی طرف بلائے گا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے صدقہ و خیرات کا یہ عالم تھا کہ آپ نے اپنا سب کچھ فروخت کر کے غریب اور مسکین لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ چنانچہ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمر شریف جب 15 سال کی ہوئی تو والد صاحب کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ وراثت میں ایک باغ اور ایک پن چکی ملی، اسی کو اپنے لیے معاش کا ذریعہ بنایا۔ خود ہی باغ کی نگہبانی کرتے اور اس کے درختوں کی آبیاری فرماتے۔ ایک روز آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے باغ میں پودوں کو پانی دے رہے تھے کہ اس دور کے مشہور مجذوب حضرت سیدنا ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ باغ میں داخل ہوئے۔ جو ہی آپ کی نظر اللہ کریم کے مقبول بندے پر پڑی تو فوراً سارا کام چھوڑ کر دوڑے اور سلام کر کے ہاتھ چوما اور نہایت ہی ادب سے ایک درخت کے سائے میں بٹھایا۔ پھر ان کی خدمت میں تازہ انگوروں کا ایک خوشہ انتہائی عاجزی کے ساتھ پیش کیا اور 2 زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ اللہ کریم کے ولی کو اس نوجوان باغبان کا انداز بھا گیا۔ خوش ہو کر بغل سے ایک کھلی کا ٹکڑا نکالا اور چبا کر خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے منہ میں ڈال دیا۔ کھلی کا ٹکڑا جو ہی حلق سے نیچے اترا، خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے دل کی کیفیت یکدم بدل گئی اور دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے باغ، پنچکی اور ساز و سامان بیچ ڈالا اور ساری قیمت فقراء و مساکین میں تقسیم کر دی، اور حصول علم دین کی خاطر راہ خدا کے مسافر بن گئے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، خدا کا دوست وہ ہے جس میں 3 خوبیاں ہوں۔ نمبر 1 سخاوت، دریا جیسی۔ دوسری شفقت، آفتاب کی طرح۔ تیسری تواضع، زمین کی طرح۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کئی سال تک مرشد کامل کی خدمت میں حاضر رہے اور معرفت کی منازل طے کرتے ہوئے باطنی علوم سے فیضیاب ہوتے رہے۔ حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ جہاں بھی تشریف لے جاتے، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا سامان اپنے کندھوں پر اٹھائے ساتھ جاتے۔ نیز آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو کئی مرتبہ مرشد کے ساتھ حج کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔ ایک بار حج کے موقع پر حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ نے میزاب رحمت کے نیچے آپ کا ہاتھ پکڑ کر بارگاہ الہی میں دعا کی، اے مولا، میرے معین الدین حسن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ غیب سے آواز آئی، معین الدین ہمارا دوست ہے، ہم نے اسے قبول کیا۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا کوئی مرید یا اہل محبت اگر حج یا عمرے کی سعادت پاتا اور طواف کعبہ کے لیے حاضر ہو جاتا تو دیکھتا کہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ طواف کعبہ میں مشغول ہیں۔ ادھر اہل خانہ اور دیگر احباب یہ سمجھتے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے حجرے میں موجود ہیں۔ بالآخر ایک دن یہ راز کھل ہی گیا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بیت اللہ شریف حاضر ہو کر ساری رات طواف کعبہ میں مشغول رہتے ہیں اور صبح اجمیر شریف واپس آ کر با جماعت نماز فجر ادا فرماتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے فیضان اور ان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔